پہ نون لیگ کا آخری سال، یعنی کہ نون حکومت کا، نواز شریف حکومت کا آخری سال جو ہے اس کو بھی ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں اتنی اس قسم کی بوروئنگ ہوئی جس کے ان یوزول انٹرسٹ ریٹس تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ اقساط ایسی تھیں جو واپس کرنی تھی، جن کو ڈیلے کیا گیا تاکہ اگلی حکومت جو بھی آئے، چاہے پیپلز پارٹی کی آئے چاہے نون لیگ کی آئے، یعنی کہ عمران خان صاحب آئیں یا زرداری صاحب آئیں، ان کے لیے اتنی مشکلات کھڑی کر دو کہ ان کو 1-2 سال تو سمجھ نہ آئے کہ ہوا کیا۔ لیکن میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو پی ٹی آئی ایز سچ ایکسپلائٹ نہیں کر سکی۔ کیوں نہیں کر سکی مجھے نہیں پتا، کیونکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی موجود ہے اور اس میں اس کی انڈیکیشن بھی ہے۔ کیوں نہیں کر سکی ملکہ بی بی مجھے نہیں پتا، آپ بتا سکیں گی۔ اور آپ لوگ ٹھیک ہے، آپ لوگ قانونی طور پہ بھی ایک ایشو میں پھنسے رہتے ہیں، قوانین بنانے ہوتے ہیں آپ نے، خاص طور پہ آپ کے، اور آپ لیٹ نائٹس تک اتنی محنت کرتی ہیں بیٹھ کے اپنی منسٹری میں کہ میرے خیال میں عام لوگ نہیں کرتے ایز سچ اس طریقے سے۔ لیکن دین اگین ماسز کا کیا کریں، کہاں جائیں؟ پھر میں ذرا تھوڑا انڈیا کو بھی ٹچ کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہوا، انڈیا کے ساتھ تجارت ہونے جا رہی تھی پھر ایک دم رک گئی، وہ بھی پوچھنا چاہوں گا۔ لیکن پہلے ذرا عوام کی بات کر لیں ملکہ بی بی تو بہتر ہوگا۔ جی تھینک یو رانا صاحب۔ رانا صاحب بہت ہی اہم ٹاپک ہے، بیکاز آپ نے جیسے پہلے نشاندہی کی کہ ہم تو عوامی نمائندے ہیں، ہمارا کام ہے عوام کی خدمت کرنا، اینڈ دیٹ از وائی دا پیپل آف پاکستان ہیو الیکٹڈ اس۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے صحیح طرح اس کو کیپٹلائز نہیں کیا، صحیح طرح اس کی نشاندہی نہیں کی کہ پاکستان کے اندر ماضی کے حکمرانوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا۔ آج ہی کا آرٹیکل ہے، اگر آپ ڈان کا مطالعہ کر لیں تو اس میں ہیڈ لائن نیوز ہے کہ ایکچوئل پرائسز کے اندر اور جو مارکیٹ پرائس ہے اشیاء خرد و نوش کی، اس کے اندر سب سے زیادہ اضافہ سندھ میں ہے، کتنا؟ 40%، پنجاب میں 14%۔ تو بات یہ ہے کہ ماضی کے حکمرانوں نے گورننس کے اوپر کوئی بھی اس کے اوپر اٹینشن پے نہیں کی۔ آج کا آرٹیکل ہی بتا رہا ہے کہ پنجاب کی اشیاء خرد و نوش کی کیا پرائسز ہیں اور سندھ کی کیا پرائسز ہے، اتنا میسو ڈفرنس ہے۔ تو گورننس کی بات تو کوئی بھی پی ڈی ایم کا جو رہنما ہے وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا کیا۔ عوام کو بتانا ضروری ہے کہ ماضی میں جو 10 سال ایک منٹ رکیے گا، پی ڈی ایم کدھر سے آ گئی؟ پی ڈی ایم ہے، موجود ہے ابھی؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا تو جو جنازہ ہے اس کو مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری نے مشترکہ طور پر اپنے والدین کی سیاست کو آگے بڑھاتے ہوئے نکال دیا ہے۔ ہم سب نے پی ڈی ایم کے اوپر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے کہ ان کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جو ان کی اقربا پروری کی سیاست تھی، جو ان کی اقتدار کی سیاست تھی، جو ان کی ذاتیات کی سیاست تھی، مفادات کی سیاست تھی، اس کا جنازہ نکل گیا ہے۔ ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے اور آج عوام نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو گردان ہے سلیکٹڈ کا، یہ جو گردان ہے ان دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر جو الزام تراشی ہے، جو تانا کس رہے ہیں، جو ان کے والدین نے پہلے کیا تھا، اور بچے اپنے والدین کی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں کیونکہ ان کی پوری تحریک کے اندر کوئی نظریاتی یکسوئی نہیں تھی۔ رانا صاحب یہ ہونا تھا، جب مفادات کا ٹکراؤ ہوا تو دونوں آپس میں لڑ پڑے۔ اچھا ہوا ہے پاکستان کی عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب عوام سمجھ چکے ہیں کہ عوام کے لیے نہیں نکل رہے تھے، اقتدار کے لیے نکل رہے تھے، احتساب سے بچنے کے لیے نکل رہے تھے۔ اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک تو اقتدار نہیں مل رہا، پاکستان کے ایوان بالا میں اقتدار کے لیے لڑ پڑے اور وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے آئے تھے۔ اور خدا کی کیا قدرت ہے، ان کا کیا کارما ہے کہ اسی اقتدار کی سیٹ کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ تو ان کی وفات ہو چکی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پرفارمنس سے، ہمیں اپنی کارکردگی سے عوام کو بتانا ہے کہ ہم ان سے بہتر کیسے ہیں۔ یہ تو ماضی کے اندر جو انہوں نے کیا وہ عوام کے سامنے آیا ہے، لیکن ہم کیسے بہتر ہیں، اور میں اس کے اوپر آنا چاہتی ہوں، تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ پی ڈی ایم کے جو 2 بانی ہیں، مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری، ان دونوں کے جو والدین تھے، یہ پاکستان کے جو تاریخی کی دہائی ہے، جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس ہے، ان کے بانی تھے۔ ان دونوں نے پاکستان کے اندر اقربا پروری کی، ان دونوں نے پاکستان کے اندر ریکارڈ کرپشن کی، ان دونوں نے پاکستان کے ہر ادارے کو، پی آئی اے ہو، سٹیل ملز ہو،
پی ٹی وی ہو، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے اندر بربادی نہ کی ہو، جس کو خسارے میں نہ ڈالا ہو. اور ساتھ ساتھ گورننس کی بات کر لیتے ہیں. کل میں سن رہی تھی احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو پہلے ہی آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا. تو ہمیں آپ جو درس دیتے ہیں کہ معیشت کو ہم 5.8% جی ڈی پی کے اوپر چھوڑ کے گئے، کون سا ایسا ملک ہے جس کی جی ڈی پی اچھی ہو، اس کے مالی حالات اچھے ہوں، وہ آئی ایم ایف کے سامنے جائے اور کہے کہ ہمیں قرضہ دیں کیونکہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے اور ہمیں آپ دیوالیے سے بچا لیجئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا ہے. ہمارے پاس جب معیشت چھوڑ کے گئے تو معیشت وینٹیلیٹر کے اوپر تھی. رانا صاحب، سارے معیشت کے اشارے ایسے تھے کہ پاکستان کسی وقت بھی اس کا دیوالیہ نکل سکتا تھا، پاکستان کسی وقت بھی فیٹف کی بلیک لسٹ کے اندر جا سکتا تھا. اگر آپ زر مبادلہ کے ذخائر کو دیکھتے وہ 9 ارب ڈالر کے اوپر تھے، ہم لے کے گئے اس کے ذخائر کو 12 ارب ڈالر کے اوپر. اگر آپ دیکھتے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تاریخی تھا، ہم نے اس کو مستحکم کیا. اگر آپ دیکھتے پاکستان کے باقی معیشت کے اشاروں کو، ایکسپورٹس کو دیکھ لیجئے، پاکستان کی ایکسپورٹس سٹیگننٹ کر دیں. یہ 10 سال حکومت میں رہے دونوں، پاکستان کی ایکسپورٹس 22 یا 23 ارب ڈالر سے بڑی ہی نہیں. آج پاکستان کی ایکسپورٹس 10 سال کی تاریخ کے اندر سب سے بلند تر ہیں. آج سیمنٹ کی سیل جو ہیں وہ 44% بڑھ گئی ہیں. یہ ایک بہتر معیشت کی نشاندہی ہے. اور یہ سب ہم نے کب کیا؟ جب ہمیں وبا لاحق تھی. پوری دنیا کی معیشت اپنے گھٹنوں کے اوپر آ گئی. امریکہ، یورپ کے بہترین ڈیولپ ممالک اپنے گھٹنوں کے اوپر آ گئے. اور پاکستان نے عمران خان کی ویژن کے ساتھ، عمران خان کی سربراہی میں معیشت، عوام کی جان کی حفاظت کی اور معیشت کی بھی حفاظت کی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ پوری دنیا کی اکانومی واز ان شیبلز، اور آپ لوگوں نے بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، وہاں سے آپ نے ڈائیورٹ ہوئے جتنے آرڈرز خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے، وہ آپ لوگوں کو ملے. And you people, یعنی کہ Pakistan is good for like another 6 months, probably 3 to 4 months, I would say. لیکن what after that? قائی صاحب، آپ کے خیال میں عوام کو ریلیف ملا، نہیں ملا، اور نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا؟ کیا یہی وجوہات ہیں جن پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومتیں اتنا کچھ چھوڑ کے چلی گئیں؟ اور سیکنڈلی، ابھی کیا ریلیف ملنے کی کوئی امید ہے یا بس بس گلیں کر دے رہی ہے ایسی؟ مبشر صاحب، اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی کوئی اپوزیشن نہ تو بلاول بھٹو کر سکتے ہیں، نہ وہ مسلم لیگ نون کر سکتی ہے. عمران خان کا اپنا ویژن جو ہے، جو اس کا فیتھ تھا نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ پہ، جو ہر جگہ پٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی اکانومی بھی آج جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے. وہ دوبارہ 1.9 ٹریلین ڈالر چھاپ کے اس پہ پمپ کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر جو بنیادی ڈسکورس غائب ہو گیا ہے وہ کیا ہے کہ بھائی ایک نظام پٹ چکا ہے، اس کے گروتھ ریٹ کا عوام کی ویلفیئر سے کچھ لینا دینا نہیں. جس وقت 7-7.5% پہ انڈیا گرو کر رہا تھا، تو ان کے اسٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ سے یہ خبر جو ہے وہ لیک ہو گئی، جس میں انہوں نے بندہ نکال دیا تھا کہ وہاں 45 سالہ بے روزگاری کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. گروتھ 7-7.5% تھی. ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آج کی گروتھ اور آج کے نظام کی گروتھ جو ہے وہ انسان کو اور کچلتی ہے. یہ گروتھ ریٹ کوئی اشاریہ نہیں ہے جو واردات کرتے ہیں 5.8%. اب یہاں ہوا کیا ہے؟ یہ لڑائی کیا ہو رہی ہے؟ لڑائی صرف اتنی ہو رہی ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کے نام پہ مختلف آؤٹ فٹس ہیں، وہ ریاست کو کہتے ہیں کہ جس طرح آپ ہماری مجرمانہ سرپرستی پہلے کرتے رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے انقلاب کو برباد کیا گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اصلاحات اس کے دور میں ہوئی تھی، جو تعلیم کو فری کیا اور چیزیں کی، اس کا جو رد انقلاب کروایا گیا ضیاء الحق کے ذریعے. تو پھر یہ سارے خاقان عباسی صاحب کے والد صاحب، شاید خاقان عباسی کے والد ہوں، یہ سارا ایک جعلی پولیٹیکل ایلیٹ تیار کر کے مسلط کی گئی، ان کی چوریوں سے چشم پوشی کی گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ خود ریاست کے سنجیدہ حصے ڈر گئے کہ یار کن ریاست چڑھ گئے، کردے کی پہ they have become bigger than the state and they think they have become bigger than the state. تو وہاں پہ لڑائی شروع ہوگی. تو ریاست نے ہاتھ کھینچ لیا. اب انہیں سمجھ نہیں آتی یار کہ یہ تو ہمیں سپریم کورٹ پہ حملے کی بھی اجازت ہوتی تھی. یہاں ہم صرف ڈالر ایکسپورٹ کرتے ہیں، کالے ڈالر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کوٹ کر رہا ہوں، $25 ملین ڈیلی اسٹیٹ بینک کے مطابق یہاں سے ایئرپورٹوں سے چوری ہو کے باہر جاتے ہیں. یہاں کوئی دولت کی کمی نہیں ہے، یہ ویلتھ فارمیشن والا فراڈ ہے. بہت دولت ہے یہاں پہ، مگر کس کے پاس ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے تقسیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اصل مسئلہ یہ ہے. تو اب عمران خان کا جو چیلنج ہے یہ نہیں ہے. یہ کون سے چیلنج ہے؟ یہ تو بیچارے اپنے نجی املاک کو جانے کے چکر میں ہیں. عمران خان کا جو واٹر لو ہے وہ یہ نظام ہے جس میں وہ مجھے بتائیں، اگر ندیم بابر چلا جاتا ہے تو تابش گوہر ہی آتا ہے.
मतलब ये देखे ना, एक आपकी जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, वो तो बंदा हटा देते आगे आगे बदलो, नीचे वारदात वही चलती। आयल सेक्टर अबू बकर खुदाबख्श की रिपोर्ट निकाल के देख लें। ये जहांगीर बदर के जो आपने केस बताया कि 5.5 या कितने बिलियन, उसने 3-3.5 बिलियन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की है, आपके पास भी रिपोर्ट है, मेरे पास भी पड़ी हुई है। तो ये जो दरमियान वाला तबका है ना, जो वारदात करता है, मिसाल मैं आपको देता हूं, आपकी कायमा कमेटी में जाके कहता है इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप के जनाब आपकी स्टील मिल को बर्बाद जो है वो रजाक दाऊद एंड कंपनी और इन लोगों के, मैंने नहीं कहा, इश्तिहार छपवा के उन्होंने कहा, और कहा कि जनाब तफ्तीश करें, वो आपके साथ बैठे हुए। तो मसला ये है कि स्टेटस को वही है, इमरान खान को स्टेटस को ले डूबेगा, क्योंकि आज की दुनिया में कोविड ट्रिगर्ड रिसेशन के बाद ये बात सामने आ गई है और चमगोइयां हो रही हैं। इस वक्त जो डेवोस में ये सारे सरमाएदार इकट्ठे हुए हैं, दुनिया और ग्लोब के मालिक, वो पीट उठे, उनका यार ये तो नहीं चलेगा। ग्रैंड रीस्टार्ट का एक उन्होंने दिया है। और एक और भी खबर मैं पहले भी दे चुका हूं कि पिछली दफा ये आए थे तो ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, ये बेनाम जजीरों पे रह रहे हैं, डर लगता है आवाम से। आपने देखा होगा कि ट्रंप वाली जो मूवमेंट बनी थी, 200 शहरों में कर्फ्यू लग गया था। यहां इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में पॉलिटिकल इशराफिया के खिलाफ उसकी आवाम ने रिवोल्ट कर दिया है और कहा खबरदार अपोजिशन का कोई बंदा भी हमारे इसमें आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो जंगीर तरीनों के आगे बेबस है। मैं उनका नाम एक मिसाल के तौर पर ले रहा हूँ, उनके तबके की मिसाल के ले रहा हूँ। आप आईटीपीज को हाथ डालें, आईटीपीज के बारे में कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहता है, मैं इन्हीं के फिगर्स कोट करूंगा, वो कहते हैं कि $45 बिलियन की चोरी की है इन्होंने 10 साल में। ये IMF के उसकी वेब पे लगा हुआ है। तो 10 साल और डाले तो $90 बिलियन तो यार ये बन जाता है। ये जो 92 में मुआहदे किए थे, 94 में जरदारी साहब ने, वो $100 बिलियन, $300 बिलियन की इकोनॉमी में सिर्फ एक सेक्टर चोरी हो गया। कोई उनको पूछे, देयर अनटचेबल, वो यहाँ पे माल बना रहे हैं। इमरान खान साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से सारी चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन 35-40 साल का इशू जड़ा 2-2.5 साल ठीक नहीं हो सकता।